السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور بڑا بن بیٹھا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے۔ آدم علیہ السلام کو پہلی فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مقابلے میں علم کے ساتھ دی کہ انہیں کچھ چیزوں کا علم دیا اور فرشتوں کو وہ علم نہ دیا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، اور سجدہ حقیقی معنوں میں سجدہ ہی مراد ہے، یہاں پر صرف تعظیم کرنا یا احترام کرنا یہ نہیں، یا صرف سر جھکانا نہیں، بلکہ جس طرح زمین پر ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں، یہی سجدہ مراد تھا۔ قرآن مجید میں یا حدیث میں جو الفاظ جس طرح استعمال ہوئے ہیں وہ اپنے انہی معنوں میں ہی ان کو سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جائے گا، سوائے ان چیزوں کے یا ان موقعوں کے جہاں اس لفظ کا معنی کوئی اور متعین ہو جائے اللہ کی طرف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہاں کہا بھی سجدہ کرو تو اس کا مطلب سجدہ ہی ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، احترام کا سجدہ، کسی کو اپنے آپ پر فوقیت دیتے ہوئے اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ کرنا، اور یہ پہلی بعض شریعتوں میں جائز رہا ہے اور ہماری شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ سجدہ مراد تھا۔ لآدم آدم کو، فسجدو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ فرشتوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم اور وہم بامرہ یعملون۔ فرشتے اللہ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، تو انہوں نے تو سجدہ کر لیا۔ فرشتہ یہ ابلیس جو ہے یہ نہ تو فرشتہ تھا اور لیکن اسے بذات خود انفرادی طور پر حکم تھا کہ یہ بھی سجدہ کرے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے کہا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو فرشتوں کو بھی حکم تھا اور ابلیس کو بھی حکم تھا، اور یہ فرشتہ نہیں تھا، اس کی دلیل وہ آیت ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، سورہ الکہف میں، کہ وہ جنوں میں سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس نے اس کا انکار کر دیا۔ ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، اس نے بڑا بن بیٹھا۔ تو یہ جو تکبر ہے یہ بہت سے گناہوں کی بنیاد ہے اور سبب ہے۔ اس تکبر کی وجہ سے انسان حق سے اعراض کر گزرتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ابلیسی صفات میں سے ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن رہائش اختیار کر، انت تو، وزوجک اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا اور تم دونوں کھاؤ اس جنت سے،
رغدن کھلم کھلا، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، دونوں جہاں سے چاہتے ہو تم کھاؤ۔ یہ ایک تیسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دی آدم علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہائش دے دی بغیر کسی امتحان کے اور بغیر کسی جانچ پرکھ کے، اعزازاً اور انعاماً، اور ویسے ہی کہا بھی تم نے یہاں رہنا ہے، اور ہر طرح کی وہاں آزادی دے دی کہ جہاں سے جی چاہتا ہے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہیں تم نے قریب جانا اس درخت کے۔ وہ درخت کون سا تھا اس کا تذکرہ کہیں پر بھی نہیں ہے، ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے۔ تو مقصود یہ نہیں تھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس سے منع کیا، مقصود یہ تھا منع کر دیا لیکن وہ منع نہ رہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ دیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنا، اور جن کاموں سے منع کر دیں ان سے رک جانا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا کہتا ہوں تو جتنی ہمت استطاعت ہے وہ لگا دیا کرو اور وہ کام کیا کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں فَاجْتَنِبُوهُ، تو وہاں استطاعت والی بات نہیں ہے، وہاں اس سے رکنا ہی ہے، کیونکہ رکنے میں کوئی استطاعت کی ضرورت نہیں ہوتی، کرنے کے لیے استطاعت کا فرق ہوتا ہے، کسی میں زیادہ استطاعت ہے تو کسی میں تھوڑی ہے، تو رکنا ہے تو سب نہیں رکنا ہے۔ تو لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ تو جن لوگوں نے گندم لکھا ہوا ہے یا کوئی اور لکھا ہوا ہے تو وہ ان کی اپنی اختراع ہے اور اپنی سوچ اور فکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین یہاں پر نہیں کی، اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کون سا تھا۔ پھر یہ نہیں کہا یہ درخت نہیں کھانا، کا لا تقربا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اصول ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس کی طرف لے کر جانے والے جو اسباب ہیں نا ان سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الزنا میں بھی یہی ہے، اسی طرح حرام سے بچنے کے لیے مشتبہات سے بچنے کا حکم وہ بھی اسی لیے ہے، تاکہ بندہ مشتبہ سے بچ جائے گا تو حرام سے بالاولیٰ بچے گا، مشکوک چیزوں سے پرہیز کرے گا تو وہ حرام سے بالاولیٰ پرہیز کرے گا، تو جو مشکوک کی طرف چلا جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ حرام میں بھی داخل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال و حرام تو واضح ہی ہیں، ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں مشکوک سی کہ سب کو نہیں پتہ، علماء ہی جانتے ہیں ان کی حقیقت کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا دین بھی بچا رہے، میری عزت بھی بچی رہے، تو اس کو چاہیے وہ جو مشکوک چیزیں ہیں نا ان سے بچے، تو وہ اپنے دین کو بھی بچا لے گا، عزت بھی بچا لے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا رہے کہ یار یہ کون سا کوئی حرام ہے، یہ تو حرام نہیں نا، جب اس طرح بندہ چلے گا اور یہ سوچے گا تو فرمایا آہستہ آہستہ وہ حرام میں بھی داخل ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، یعنی وہ ذرائع جو انسان کو حرام کام کی طرف لے کر جاتے ہیں نا ان ذرائع کو بھی روک دینا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔